فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میں بھٹک سکوں یہ مجال کیا، میں بھٹک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے۔ ناظرین، پروگرام خواب اور حقیقت میں میاں محمد اشفاق آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کا ہمارا یہ خصوصی پروگراموں کا یہ جو سلسلہ ہے، اس سلسلے میں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے عظمت قرآن۔ اس موضوع پر ہمارے اسٹوڈیو میں بات کرنے کے لیے تشریف رکھتے ہیں مولانا فیاض الحسن فاروقی صاحب۔ ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت حضور نبی کریم، صحابہ اکرام اور دیگر ہمارے جو اکابرین ہیں وہ قرآن کریم کے ساتھ کس طرح کی محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت صاحب، گفتگو کا آغاز اگر اس بات سے کیا جائے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے نزول کے لیے رمضان المبارک کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم دنیا کی عظیم کتاب ہے۔ بے شک اس کے لیے صرف رمضان ہی نہیں بلکہ ہر عظیم چیز کا انتخاب کیا گیا۔ صحیح۔ آپ تھوڑا سا غور کریں تو اللہ پاک نے بھیجنے کے لیے انتظام جو کیا کائنات میں کسی اور چیز کا نہیں، کسی مسجد کا نہیں، مسجد حرام کا نہیں، مدینہ پاک کا نہیں، مسجد اقصیٰ کا نہیں۔ جب بھیجنے کی باری بھی آئی تو سب سے عظیم انسان اس کائنات کے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ صحیح، بے شک۔ تو مہینوں میں اس مہینے کا انتخاب اس لیے فرمایا کہ ماہ مبارکہ میں جتنے بھی مہینے ہیں اسلامی مہینوں میں سب سے افضل، سب سے بالا مقام ماہ رمضان المبارک کا ہے، اس لیے اسی مہینے کا انتخاب فرمایا۔ صحیح۔ پھر رمضان المبارک میں جتنی بھی راتیں ہیں ان میں لیلۃ القدر سب سے عظیم ہے، تو اس رات کا اللہ پاک نے انتظام فرمایا۔ صحیح، بے شک۔ اس لیے انتخاب فرمایا کہ یہ خود عظیم ہے اور جہاں جہاں جا رہا ہے وہ بھی عظیم ہوں گے، اور جو اس سے جڑتا جائے گا وہ بھی عظیم تر ہوتا جائے گا۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ اچھا حضرت صاحب، جو جس طرح دیگر اسلامی کتب کے اندر، آسمانی کتابوں کے اندر قرآن کریم کی صداقت کے حوالے سے جو ہے وہ باب ملتے ہیں، اسی طرح قرآن خود اپنی صداقت کے متعلق کس طرح بیان کرتا ہے؟ یوں تو قرآن کریم پورا کا پورا اپنی صداقت سے بھرا پڑا ہے۔ صحیح۔ مگر آپ تھوڑا سا فکر کریں گے، غور کریں گے تو آپ کو یہ چیز مقدمے کے طور پر قرآن کریم میں نظر آ جائے گی کہ قرآن کریم میں جو سب سے پہلی صورت ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ صحیح۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ جی۔ سورہ بقرہ کی جو پہلی آیت کریمہ ہے، نزول کے اعتبار سے یہ آیت کریمہ بہت بعد میں نازل ہوئی۔ صحیح۔ سب سے پہلے آیات کریمہ جو نازل ہوئیں وہ اقرا بسم ربک الذی خلق، صحیح۔ خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ صحیح۔ لیکن وہ قرآن کریم میں ترتیب کے اعتبار سے آخری سپارے میں ہے، صحیح۔ اور وہ آیت کریمہ جو نزول کے اعتبار سے بہت بعد میں نازل ہوئی، مثلا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت کریمہ ہے۔ صحیح۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنیاد بنا دیا، سب سے پہلے رکھ دیا۔ جب علماء نے اس کی حکمتیں دیکھیں تو قرآن کریم کو دنیا کا کوئی بھی بندہ کھولتا ہے صحیح، پڑھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، تو سب سے پہلے نظر قرآن کریم کی اس آیت کریمہ پر پڑتی ہے۔ مثلا کوئی بھی بندہ اپنی کتاب لکھتا ہے تو وہ سب سے پہلے مقدمے میں ذکر کرتا ہے کہ میں نے اس میں ریاضی کے علوم کا ذکر کیا ہے، میں نے اس میں منطق کا ذکر کیا ہے، میں نے اس میں جغرافیہ کا ذکر کیا ہے، میں نے اس میں فلسفے کا ذکر کیا ہے۔ تو جب کوئی بندہ اللہ پاک کے کلام کو پڑھنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے کھولتا ہے تو سب سے پہلی نظر مقدمے کے طور پر اس آیت کریمہ پر پڑتی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہے،
یہ قرآن کریم اپنی صداقت کے اعتبار سے فرما رہا ہے. صحیح. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے معروف بزرگ گزرے ہیں. صحیح. وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو اپنے ذوق کی بات ہے کہ میں نے یوں کہہ دیا اور لکھ دیا، ورنہ قرآن کریم کے جو حروف مقطعات ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں، لیکن اس کا ترجمہ کسی کو نہیں آتا. وہ فرماتے ہیں کہ میرا ذوق یہ تھا، جب میں نے قرآن کریم کے ان 3 جملوں پر غور کیا تو اللہ پاک نے یہاں الف لام میم میں 3 قسمیں کھائیں. الف سے مراد اللہ کی الوہیت کی قسم، صحیح. لام سے مراد جبرائیل کی صداقت کی قسم، صحیح. میم سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و صداقت و مقام اور مرتبے کی قسم. یہ 3 قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ذالک الکتاب، مجھے اپنی قسم، اپنی جبرائیل کی قسم، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ بھیجنے والے کی قسم، لانے والے جبرائیل کی قسم، اور جس پر نازل کیا گیا اس کی قسم. لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی یہاں ضرورت ہی نہیں ہے، آپ نے حروف مقطعات کا ترجمہ یہ کیوں کر دیا؟ تو شیخ صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا کہ بھائی اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ مسلمان تو مانے گا ہی مانے گا. بالکل. جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھنا ہے، جو صحابہ ہیں، تبعین ہیں، تبع تبعین ہیں، علماء محدثین ہیں، اہل ایمان ہیں، اہل اللہ لوگ ہیں، اہل الرسول ہیں، فرمایا یہ تو وہ لوگ ہیں انہوں نے ماننا ہی مانا ہے. لیکن یہ وہ کتاب ہے جسے اپنے بھی پڑھیں گے اور غیر بھی پڑھیں گے. بے شک. تو غیروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اسے جہاں مسلمان پڑھے گا وہ یہودی بھی پڑھے گا، جہاں مسلمان پڑھے گا وہاں نصرانی بھی پڑھے گا، جہاں مسلمان پڑھے وہاں ہندو، سکھ اور دیگر مذاہب باطلہ کے لوگ بھی اس کی تلاوت کریں گے. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ترغیب کے اعتبار سے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ باقی نہیں ہے. اور ویسے بھی میاں صاحب بڑے لوگ کہا کرتے ہیں کہ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے. لیکن اس سے قطع نظر جب ہم حقیقت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو واللہ الف لام میم سے لے کر سورہ فاتحہ کی بسم اللہ سے لے کر بسم اللہ کی با سے لے کر من الجنت والناس کی سین تک ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو واقعتاً یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ اس قرآن کریم میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہ تھا، نہ ہے، اور نہ ہی آئندہ کے لیے رہے گا. بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس کلام کی کسی ایک زبر میں شک نہیں، ایک زیر میں شک نہیں، ایک پیش میں شد میں شک نہیں، اس کتاب کے کسی ایک حرف میں شک نہیں. آپ حروف کو ملائیں تو حروف کو ملانے کے بعد کلمہ بنتا ہے، کلمے میں شک نہیں. کلموں کو ملائیں جملے بنتے ہیں، جملوں میں شک نہیں. جملوں کو ملائیں آیات بنتی ہیں، آیات میں شک نہیں. آیات کو ملائیں رکوع بنتے ہیں، رکوع میں شک نہیں. رکوع کو ملائیں ربع بنتے ہیں، ربع میں شک نہیں. ربع کو ملائیں پارہ بنتا ہے، پارے میں شک نہیں. پاروں کو ملائیں تو منزل بنتی ہے، منزل میں شک نہیں. منزل کو ملائیں تو یہ 30 سپارے کی اتنی بڑی لاریب کتاب ہے. اس میں 6666 آیتیں ہیں، 1274 شدیں ہیں، 1271 مدیں ہیں، 25,02,250 حروف ہیں. اس کے اندر پوری کتاب میں کہیں بھی کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہے. نہیں. اچھا حضرت صاحب، قرآن کریم کو کلام اللہ بھی کہا جاتا ہے، جبکہ دیگر جو آسمانی کتابیں ہیں وہ بھی اللہ کی جانب سے اتاری گئیں، ان کو کلام اللہ نہیں کہا جاتا، قرآن کریم کو ہی کیوں کلام اللہ کہا جاتا؟ بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے. اصل میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے باقی جو آسمانی کتابیں حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کو عنایت فرمائی ہیں وہ محض کتابیں تھیں. صحیح. وہ محض کتابیں تھیں، یعنی ایک کتاب ترتیب دی ہوئی پہلے سے اللہ کے پاس تھی تورات کی تختیوں کی شکل میں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. اسی طرح دیگر انبیاء کو صحیفے اور کتابیں تھیں، وہ کتاب کی شکل میں تھیں. ان کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ ان کے پڑھنے کا ثواب بھی نہیں ہے. جس طرح آپ کسی وکیل کے دفتر میں جاتے ہیں تو اس کے آفس میں الماری میں لا کی کتابیں رکھی ہوتی ہیں. اب لا کی کتاب کو پڑھنے کا ثواب کوئی نہیں ہے. بالکل. لا کی کتاب کو پڑھنے کا ثواب کوئی نہیں ہے. بوقت ضرورت مسئلہ پیش آیا کہ ہم نے تعزیرات پاکستان میں شک کو دیکھنا ہے، قانون کو دیکھنا ہے، وہ دیکھا، اسے واپس رکھ دیا. ضرورت کے تحت حکم دیکھا، بات دیکھی، واپس رکھ دی، اسے پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ہے. اسی بنیاد پہ تورات، زبور، انجیل، باقی آسمانی صحیفوں کو کتاب تلاوت بھی نہیں کہہ سکتے. قرآن کریم کو کلام اللہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کتابیں انبیاء کو دیں.
یہ کتاب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. ان کتابوں کو اللہ نے انبیاء کو دیا لیکن خود ان کی تلاوت نہیں فرمائی. اس کو کلام اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ آج اس کی تلاوت آپ کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، نماز تراویح میں ہو رہی ہے، روزے میں مرد و عورت اور ہر طرح کے لوگ اپنے اپنے مقامات پر، گھروں میں، مساجد میں، مکہ مدینہ حرمین شرفین سے لے کر پوری دنیا میں لوگ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں. تھوڑا سا آپ ماضی میں چلے جائیں تو اس قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے صحابہ ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ان سے بھی آگے چلے جائیں تو سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے رسول اللہ ہیں. ان سے پہلے چلے جائیں تو حضرت جبرائیل ہیں. جبرائیل سے پہلے اس کلام کی تلاوت کسی نے نہیں کی. صحیح. تھوڑا سا آپ اس سے بھی پہلے چلے جائیں تو جب اس قرآن کریم کو، کلام اللہ کو پڑھنے والا اس کائنات میں کوئی بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ خود اس کی تلاوت کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک جل شانہ نے اپنی ایک محسوس مخلوق کے سامنے پہلی مرتبہ قرآن کریم کی چند آیات کریمہ کی تلاوت کی تو وہ جھوم اٹھے، عرش معلیٰ پر وہ جھوم اٹھے اور کہنے لگے کہ اے مالک، اے رب، اے ساری کائنات کے پالنہار ربا، وہ کتنے خوش نصیب کان ہوں گے جو اس کلام کو سنیں گے، اللہ اکبر، وہ کتنی خوش نصیب آنکھیں ہوں گی جو اس کلام کو دیکھیں گی، وہ کتنی خوش نصیب زبان ہوگی جو اس کی تلاوت کرے گی، اور وہ کتنی خوش نصیب امت ہوگی جس کے حصے میں یہ کتاب آئے گی، اور وہ کیسا نبی ہوگا کہ جس کے سینے پر اس کتاب کو اتارا جائے گا. تو اس کو کلام اللہ کہنے کی توجیہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کتاب کی تلاوت اللہ پاک نے کی ہے. صحیح. یعنی لوح محفوظ میں اترنے سے پہلے اللہ تعالیٰ خود اس کی تلاوت کیا کرتے تھے. سبحان علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کوئی بندہ دنیا میں یہ چاہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کروں تو فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید پڑھے، قرآن پاک پڑھے، وہ یوں محسوس کر لے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بولی بول رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہا ہوں. گویا یہ لفظ آج میں نے بولے ہیں، کل اللہ نے بولے تھے. اللہ اللہ